أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم خذوا إلي ولا تنذرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوا فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين صدق اللہ العظیم۔ پیچھے ہم نے دیکھا کہ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعتراض کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو خود بنا لاتے ہیں۔ اللہ نے بار بار اس کو واضح فرمایا، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے انبیاء جو ہیں ان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتے ہیں جو بھیجتے ہیں وہ بعین ہی اس کو اپنی امت تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور پھر اس بات کی یعنی شواہد کے لیے، اس بات کے ثبوت کے لیے قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ بار بار اللہ تاریخ سے گواہی، تاریخ سے مثالیں پیش کرتے ہیں تاکہ انسانوں کو سمجھ آ جائے تاریخ بذات خود ایک سبق لینے والی چیز ہوتی ہے، اور جو قومیں یا جو افراد تاریخ سے سبق سیکھتے ہیں وہ اپنی غلطیوں کو درست کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جو سے سبق نہیں سیکھتے وہ انہی غلطیوں کو دوبارہ دہرا کر پھر جو ہے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے اس قوم کو اب دوبارہ پچھلے انبیاء کی تاریخ سے اب ان کو مثال دی ہے۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، آپ ان کو نوح علیہ السلام کی خبریں پڑھ کے سنائیے، نوح علیہ السلام کے بارے میں بتائیے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ یا قوم، جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا، یا قوم اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر تم پر گراں گزرتا ہے میرا دعوت کے لیے کھڑے ہونا، یعنی نوح علیہ السلام کا ایک لمبا عرصہ ہے اپنی قوم کو دعوت دینے کا، کم و بیش 950 برس اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ اگر تم کو برا لگتا ہے، گراں گزرتا ہے میرا تمہیں دعوت دینا، دعوت کے لیے کھڑے ہونا، وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیات سے تمہیں تذکیر کرنا ہے، تمہیں سمجھانا، تمہیں ڈرانا، تو تبلیغ کا سب سے بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ کی کتاب پڑھ کے سنانا، اللہ کی کتاب سے سمجھانا۔ تو نوح علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے لیے دعوت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور اللہ کی آیات تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں، اگر یہ تمہیں برا لگتا ہے، گراں گزرتا ہے، فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، تو میرا توکل اللہ ہی پر ہے، تو میرا بھروسہ اللہ ہی پر ہے، تم سے میں نے کچھ نہیں لینا دینا، جو اللہ نے میری ذمہ داری لگائی ہے وہ میں پوری کر رہا ہوں، تو میرا توکل اللہ پر ہے۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، تو تم سارے کے سارے مل کر میرے خلاف جو پلان کر سکتے ہو کر لو۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، تم اپنے امر کو، تم اپنی باتوں کو جمع کر لو، میرے خلاف جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ وَشُرَكَاءَكُمْ، اور اپنے شریکوں کو بھی بلا لو، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کا ان کو بھی بلا لو، اور تم سارے مل کر میرے خلاف جو کرنا چاہتے ہو وہ کر لو، پلان کر لو۔ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً، اور پھر اس پلاننگ میں، اس معاملے میں تمہیں کوئی شک نہ رہے، یعنی بڑی کھلی ڈھلی پلاننگ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تمہارے سامنے موجود ہوں، میرے خلاف جو کرنا کر لو۔ ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ، پھر اپنے پلان کو پورا کرو، وَلَا تُنْظِرُونَ، اور مجھے تم کوئی مہلت نہ دو، یعنی میرا توکل تم پر ہے ہی نہیں، میں تو اللہ کے اعتماد پر، اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے مان پر یہ سارا کام کر رہا ہوں، اور تم اگر میرے خلاف جو بھی کرنا چاہتے ہو، اپنے شریکوں کو بھی بلانا چاہتے ہو، اپنی جماعت کو اکٹھا کرنا چاہتے ہو کر لو، اور کوئی کسر نہ چھوڑو اس میں، لیکن پھر بھی میں تم سے دبنے، مطلب کیا، میں تم سے دبنے والا نہیں، میں اس کام سے ہٹنے والا نہیں،
آپ کو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا گیا تو حضور نے کیا جواب دیا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند بھی لا کے رکھ دو تو میں اس کام سے ہٹنے والا نہیں، یعنی پوری کائنات بھی مجھے تم دے دو بدلے کے اندر یا مجھے تم ڈرا لو اس سے تو میں اس کام سے ہٹنے والا نہیں۔ یہی نوح علیہ السلام نے دوسرے الفاظ میں بیان فرمایا کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو، جو کر سکتے ہو کر لو، مجھے جو اللہ نے ذمہ داری دی ہے میں اس کو پورا کروں گا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، اور فرمایا اگر اس پر بھی وہ اعراض کریں یعنی تمہارے مقابلے میں نہ آئیں اور یہ کام نہ کر سکیں تو تم ان کو بتا دو سألتکم من اجر، میں تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتا۔ پہلا تو نا خوف، یہ ہے لالچ، یعنی نہ تو میں تمہارے خوف سے ڈرتا ہوں، تمہاری دھمکیوں سے ڈرتا ہوں، اور نہ مجھے تم سے کسی قسم کا لالچ ہے۔ یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو ہدایت سے یا راہ راست سے ہٹا سکتی ہے، یا خوف ہٹاتا ہے اور یا کسی قسم کا لالچ ہٹاتا ہے۔ فرمایا نہ تو مجھے کسی کا خوف ہے کیونکہ میں اللہ پر اعتماد ہے، اور نہ ہی کوئی لالچ ہے۔ کیوں لالچ نہیں ہے؟ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، میں نے اس کا بدلہ اللہ سے لینا ہے، اس کا اجر اللہ سے لینا ہے، اس لیے مجھے تم سے کوئی توقع نہیں ہے، تم سے کوئی امید نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے تو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے بن کر رہوں۔ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دے، اللہ کے سامنے مکمل اطاعت کا مظاہرہ کرے، کوئی چون چرا نہ کرے، یہ ہوتا ہے مسلمان۔ فرمایا اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں مسلمان بن کر رہوں، تو میں سب سے پہلے مسلمان ہوں اور اس کے بعد میں کچھ اور ہوں۔ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب کا مذہب اسلام ہی تھا، سب کا مذہب اسلام ہی تھا، سب نے اسلام کی تعلیم پیش کی۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے بعد میں ناموں کو تبدیل کر لیا، عیسائیت رکھ لیا، یہودیت رکھ لیا، ورنہ انبیاء کی تعلیمات ایک تھی، وہی توحید، وہی رسالت، وہی آخرت، سب کی تعلیم تھی۔ اللہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ہمیشہ سے اسلام رہا ہے۔ فرمایا تو مجھے بھی یہ فرمایا کہ مجھے یہ حکم ہے کہ میں مسلمان بن کے رہوں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ، فرمایا پھر بھی انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے، پھر ذرا آپ سورہ نوح پڑھ کے دیکھیے، وہاں تو نوح علیہ السلام بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ سے اپنا گلہ شکوہ بیان کرتے ہیں، اللہ سے اپنا درد بیان کرتے ہیں کہ یا اللہ میں ان کو ایسے سمجھایا، دن کو سمجھایا، رات کو سمجھایا، صبح ان کے پاس گیا، شام ان کے پاس گیا، اعلانیہ سمجھایا، خفیہ سمجھایا، یا اللہ میری بات نہیں مانتے، اب میں کیا کروں؟ تو اپنا درد پورا اللہ کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ فرمایا فَكَذَّبُوهُ، اس کے باوجود انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، فرمایا پھر ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو اور اس کے ساتھ جو کشتی کے اندر سوار تھے، ان سب کو نجات دے دی، یعنی جنہوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو مان لیا تھا اور مان کے کشتی میں آ گئے تھے، فرمایا ان سب کو ہم نے نجات دے دی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ان کو ہم نے جانشین بنا دیا، یعنی ان سے پھر آگے نسل چلی، وہ نوح علیہ السلام اور پچھلی قوم کے جانشین بن گئے، ان سے آگے پھر دنیا چلی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، فرمایا ان کو ہم نے غرق کر دیا، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، فرمایا ذرا دیکھو دنیا میں پھر کر کہ ہم نے ان جھٹلانے والوں کا، جن کو ڈرایا گیا تھا نوح علیہ السلام کی طرف سے، جن کو خبردار کیا گیا تھا، پھر انہوں نے جھٹلا دیا، ہم نے ان کا کیا انجام کیا۔ تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے آج بھی وہی انجام کا لانا، پچھلی پوری قوموں کی تاریخ بھری پڑی ہے اس بات سے۔ تو اللہ کے لیے ایک امر کن ہے، بلکہ اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ تو ذرا ان کو کہو کہ پچھلی قوموں کی تاریخ پر نظر کریں کہ ہم نے جن کو ڈرایا گیا تھا، جن کو بتایا گیا تھا، پھر بھی انہوں نے جھٹلا دیا، تو ہم نے ان کا کیا انجام کیا۔ فرمایا ثم بعثنا من بعده رسلا، اس کے بعد بھی ہم نے رسول بھیجے، الی قومہم، اپنی اپنی قوموں کی طرف، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد سلسلہ بند نہیں ہو گیا، اس کے بعد بھی مختلف قوموں کی طرف انہی میں سے ہم رسول بھیجتے رہے۔ فجاؤہم بالبینات، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے، کھلے معجزات لے کر آئے۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، لیکن فرمایا یہ ان کی قومیں بھی، انہوں نے بھی ایمان نہ لایا اور انہوں نے بھی جھٹلا دیا اپنے اپنے انبیاء کو
یعنی شروع میں جو چلا دیا تھا اس پر وہ قائم رہیں، اڑ گئی ضد پر، تعصب پر، پھر ہم نے کیا کیا؟ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، فرمایا ہم پھر اس طرح کے زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ نہ ان کے کان سنتے ہیں، نہ ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں، نہ ان کے دل سوچتے ہیں، نہ ان کے دماغ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ کان بھی ہوتے ہیں، دل بھی ہوتا ہے، دماغ بھی ہوتا ہے، آنکھیں بھی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ مہر لگ چکی ہوتی ہے پھر ان کی ہدایت کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ مہر کن پہ لگتی ہے؟ قرآن بار بار بتاتا ہے کہ جن کے سامنے بار بار اللہ کا میسج آئے، اللہ کا پیغام آئے، اللہ کی نشانیاں آئیں، ہدایت کے راستے ان کے لیے واضح ہو جائیں، پھر بھی اپنے ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، اپنے مفادات کی وجہ سے وہ ہدایت کے راستے کو قبول نہ کریں، پھر اللہ ان کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔